السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا علی العالمین جميعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالکین شفیعا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب، صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس بے پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کا یہ تیسرا جمعہ چل رہا ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ احادیث کریمہ کی روشنی میں حدیثیں ہی میں آپ کے سامنے ہر جمعہ بیان کر رہا ہوں۔ آج ایک دو واقعات آپ کے سامنے بیان کر کے کچھ احادیث کریمہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 5واں پارہ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ ہے یہ دوسرے قرآن کے ترجمے سے یہ ترجمہ لیا گیا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا ہے کہ احسانً وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب، اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار پڑوسی۔ اور یہ پہلے جمعہ میں ہو چکا ہے کہ پڑوسیوں کے 3 حقوق ہیں، تو اللہ یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ کیا کرو، احسان والا حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ پڑوسیوں کے حقوق کس میں آتے ہیں؟ پڑوسیوں کے حقوق لوگوں کے حقوق میں آتے ہیں، حقوق العباد میں آتے ہیں۔ اور اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہو گئی تو جب تک وہ لوگ معاف نہیں کریں گے، مثال کے طور پر پڑوسی سمجھ لیں، رشتہ دار سمجھ لیں، دوست سمجھ لیں، تو جب تک یہ لوگ معاف نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے کتنے ہی لوگ ہوں گے، در منصور کی یہ میں حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ پڑوسی ان کا دامن تھامے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں پڑوسی ان کا دامن تھامے ہوں گے، اور وہ پڑوسی اللہ کے بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے کہ اے باری تعالیٰ، جب مجھے ضرورت تھی تو اس نے اپنے گھر کا دروازہ میرے لیے بند کر لیا، اور مجھے بھلائی سے اور اچھائی سے مجھے کیا کیا، محروم کیا۔ یہ پڑوسی قیامت کے دن ایک دوسرے کا کیا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں دامن پکڑیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ پڑوسیوں کے معاملات بہت نازک ہیں۔ یاد رکھیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ اگر حسن سلوک والا معاملہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس انسان سے راضی ہے اور اس کا رسول بھی راضی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں، الترغیب والترہیب کی یہ حدیث ہے، میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا گویا اس نے اللہ کے رسول سے جھگڑا کیا، جس نے اللہ کے رسول سے جھگڑا کیا گویا اس نے اللہ سے جھگڑا کیا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے یعنی اللہ کے رسول کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دی۔ تو دیکھیں کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلقات کہاں تک جوڑ رہی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق جو معاملات ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اپنے تک اور خدا تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ معاملات کو جوڑ دیا۔ تو آج ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتے ہیں یہ ہمیں سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیہقی اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اور بہت سے ایسے جمعہ گزر رہی ہیں، موضوعات ایسے گزر رہی ہیں، لیکن زیادہ تر اس میں احادیث کریمہ ہی بیان کی جا رہی ہیں، حوالے کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ حدیثیں ہی بیان کی جا رہی ہیں، کیونکہ لوگ حدیثوں کا انکار نہیں کرتے، حدیثوں کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ جو میں حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں بیہقی اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن وہ نہیں، وہ ایمان والا نہیں، وہ مومن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنا پیٹ بھرے، کیا فرماتے ہیں کہ اپنا پیٹ بھرے اور اس کا پڑوسی بازو میں بھوکا رہے، اللہ اکبر، وہ ایمان والا نہیں ہے کہ اپنا پیٹ تو وہ بھر رہا ہے لیکن اس کے بازو میں ایک غریب انسان ہے، غریب پڑوسی ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ چیزیں نہیں ہے، فاقہ کی زندگی گزر رہی ہے، اور اس انسان کو معلوم ہے کہ میرا بازو والا غریب ہے، کھانے وغیرہ کی چیزیں اس کے پاس نہیں ہے، پھر بھی اس کی وہ مدد نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان ایمان والا نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور صحابہ کرام دیکھیں کہ کس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان باتوں پر عمل کرتے تھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کسی جانور کو ذبح کرتے یا پھر گوشت وغیرہ تقسیم کرنے کا معاملہ آتا، تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بکری ذبح کی، ان کے گھر میں ایک غلام تھا، اور جب بکری ذبح کی تو بکری کا سب سے پہلا گوشت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ میرے بازو میں جو یہودی انسان ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے، تو لہٰذا تم اس کو بکری کا سب سے پہلا گوشت، سب سے اچھا گوشت اس یہودی انسان کو دے کر آؤ۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے غلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ آپ کافر کو کیا کہا اس غلام نے کہ کیا آپ ایک کافر کو ہدیہ دے رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب عطا فرمائے، ان کے غلام نے کہا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے میرے غلام، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پڑوسیوں کے اتنے حقوق سنے ہیں کہ مجھے خوف ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جائیداد میں سے پڑوسیوں کے حقوق نہ بیان کر دے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ، یہ شیوا ہوتا تھا، یہ عمل ہوتا تھا کہ گھر میں کوئی چیز پکتی، کوئی چیز بناتے یا پھر گوشت وغیرہ تقسیم کرنے کا معاملہ ہوتا تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کافر ہے، وہ کافر ہے یا پھر مسلمان ہے، سب سے پہلے وہ پڑوسیوں کے گھر میں اپنے کھانے کی چیزیں وہاں پر پہنچایا کرتے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل شیوا ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی۔ یہ قیامت کی نشانیاں تو بہت سی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، لیکن یہ خاص پڑوسیوں کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بھائی اپنے بھائی کا، بیٹا اپنے باپ کا اور بازو والے پڑوسی کا قتل نہ کر دے۔ یعنی بھائی بھائی میں دشمنی ہو گئی، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، بیٹے نے باپ کا قتل کیا، یا پھر پڑوسیوں کا اتنا بڑا جھگڑا ہو گیا، ایسا معاملہ ہو گیا کہ گھر والے نے اپنے بازو والے پڑوسی کا قتل کر دیا۔ جب تک یہ معاملات نہیں ہوں گے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ آپ یہ حدیث اپنے سامنے رکھیں اور غور و فکر کریں، کیا آج بھائی بھائی کا قتل آپس میں نہیں ہو رہا ہے؟ زمین جائیداد جھگڑے وغیرہ کے لیے معاملات میں، گھریلو معاملات کے لیے
آج ایسے معاملات نہیں ہو رہے ہیں کہ چند پیسوں کے لیے بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے، اپنے باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے۔ اور کیا ایسے معاملات ہمیں دکھائی نہیں دیتے پوری دنیا بھر میں کہ معمولی سا جھگڑا، بچوں کا جھگڑا، معمولی سا جھگڑا وہ بڑے جھگڑے میں تبدیل ہو گیا، اور پڑوسی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا اور جیلوں میں چلے گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ یاد رکھیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ انسان جب تک اپنے پڑوسی کو قتل نہ کر دے۔ یہ ایسے معاملات آج ہمیں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مشکوٰۃ شریف کی یہ میں آپ کے سامنے دوسری حدیث بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، سیف نہیں اس کا پڑوسی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی انسان اپنے پڑوسی کو شرارتوں سے تنگ کرتا ہے، قیامت کے دن وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے مشکوٰۃ شریف کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی۔ تو ایسے بہت سے معاملات دکھائی دیتے ہیں کہ جس کے پاس طاقت زیادہ ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے، اگر بازو میں اگر غریب انسان رہتا ہے، کبھی کبھار اس کو دبانے کی، اس کو ڈرانے کی، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا وغیرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہارے سے خوف کھاتا ہے، تمہارے سے ڈر رکھتا ہے کہ اگر کچھ بولوں گا تو مار ڈالے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، پٹائی کرے گا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے جابر انسان کے لیے فرمایا ہے کہ وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آج ایسے بہت سے معاملات پڑوسی وغیرہ کے جھگڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں، بہت سے معاملات جھوٹے کیسز بہت ہوتے ہیں آپس میں، جہاں پر جس سماج میں ہم رہتے ہیں، جس محلے میں وغیرہ میں رہتے ہیں، تھوڑا بہت جھگڑا ہو گیا تو اس جھگڑے وہ اگر جھگڑا پولیس اسٹیشن میں چلا گیا تو اس جھگڑے کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے معاملات ہوئے ہیں، آپ بھی رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ جھوٹے کیسز کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں گھسے، ہماری عورتوں کو مارا اور گھر کے برتن وغیرہ گرا دیتے ہیں، یا پھر بدن کے پر کے کپڑے پھاڑ لیتے ہیں اور پولیس اسٹیشن میں کیا ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ حالانکہ نہ کوئی انسان گھر میں گھسا، نہ عورتوں کو مارا، نہ کپڑے پھاڑا، لیکن پھر بھی ایسے ہوتے ہیں معاملات۔ لیکن ایسے نہیں ہوئے، لیکن جھوٹے الزام لگا کر، بہتان لگا کر لوگوں کو اس میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ معاملات کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، جہاں پر ہمیں 24 گھنٹے رہنا ہے، برس کے 12 مہینے رہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، تم یہ نہ دیکھو کہ وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، تو تم پر اس کے 3 حق ہیں۔ اگر وہ رشتہ دار نہیں، مسلمان ہے، تو تم پر اس کے 2 حق ہیں۔ اگر مسلمان بھی نہیں ہے اور رشتہ دار بھی نہیں ہے، کافر ہے، تو تمہارے اوپر 1 حق ہے پڑوسی ہونے کا۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، جو پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک صحابی رسول آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے اس عمل پر تم صبر کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ نہیں، وہ حد سے زیادہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو۔ ایسے 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ صبر نہیں ہوتا، وہ حد سے زیادہ مجھے تکلیف دینے کی، پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ واقعہ، وہ حدیث آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کے برتن نکالو اور گھر کے سامان برتن کے ساتھ تم راستے پر بیٹھ جاؤ، اور جو کوئی تم سے پوچھے کہ بھائی تم یہاں پر راستے میں کیوں بیٹھے ہو، تو اتنا بتا دو کہ مجھے میرا پڑوسی تنگ کرتا ہے، اس وجہ سے میں راستے میں بیٹھا ہوں۔ تو وہ صحابی رسول نے ویسا ہی معاملہ کیا اور راستے پر اپنے ساز و سامان، گھر کے سامان لے کر بیٹھ گیا۔ آتے جاتے لوگ اس کو پوچھنے لگے کہ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو، تو وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ مجھے میرا پڑوسی پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر بیٹھا ہوں۔ تو لوگ آتے جاتے لوگ اس پڑوسی پر لعنت بھیجنے لگے کہ کیسا پڑوسی ہے جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، کیسا پڑوسی ہے۔ جب وہ تنگ کرنے والے پڑوسی نے
دیکھا کہ میرا پڑوسی راستے میں اپنے ساز و سامان لے کر بیٹھا ہے اور آتے جاتے لوگ اس کو پوچھ رہے ہیں اور مجھ پر لعنت بھیج رہے ہیں، تو وہ شخص گیا اس صحابی رسول کے پاس، منت کی اور معافی مانگی کہ بھائی مجھے معاف کر دو، آئندہ سے میں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کروں گا۔ تو اس صحابی رسول نے اس کا کہنا مان کر اپنے پورے سامان گھر میں لا کر رکھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک راستہ اس وقت اس زمانے میں اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ترکیب بتائی۔ آج کا اگر کوئی پڑوسی کسی کو اگر تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو علماء کرام سے، مفتیان اعظام سے آپ رابطہ قائم کریں اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ پڑوسیوں کے کچھ حقوق میں نے آپ کے سامنے آج جمعہ بیان کیے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے گھر کے آزو بازو اگر کوئی بھی رہتا ہے تو یہ دیکھیں کہ اگر غریب ہے تو اس کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرے، ضرورت مند ہے، کسی پریشانی میں ہے، قرض کی ضرورت ہے، اگر ہم صاحب حیثیت ہیں اور اتنا مال و زر ہم اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس پڑوسی کو قرض دینے کی کوشش کریں، اس کی مشکل دور کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں ایسا معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے پڑوسیوں کی مدد نہیں کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ نہیں کریں گے، تو یاد رکھیں کہ قیامت کے دن ہماری ہی پڑوسی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارا دامن تھامیں گے، اور اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے ان دونوں لوگوں کو نہیں ہٹائے گا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ تم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ آج بہت سی بڑی بڑی بلڈنگوں میں لوگ رہتے ہیں لیکن کسی کو نام تک نہیں پتہ رہتا کہ میرے اوپر والے مجلے میں کون رہتا ہے، نیچے والے مجلے میں کون رہتا ہے، بازو میں کون رہتا ہے، یعنی اتنا بے خبر ہیں، ہم اپنے حال میں مست ہیں۔ یاد رکھیں ایسے بہت سے معاملات ہیں کہ جہاں پر ہم رہتے ہیں آزو بازو والے کا نام تک ہمیں نہیں پتہ رہتا، لیکن یہ بزرگان دین کا شیوا نہیں ہے، صحابہ کرام کا شیوا نہیں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ ہمارا پڑوسی ہمارے بازو میں رہے اور ہم اس کے حال سے بے خبر رہیں، چاہے وہ اچھے حال میں ہو یا پھر برے حال میں ہو، ہمیں اس کی خبر رہنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب۔ ترجمہ ہے کہ اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن سلوک والا معاملہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہے، حکم دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حقوق العباد، حسن اخلاق کے متعلق ابھی کبھی اگر بیان کرنا ہوا تو انشاءاللہ عز و جل پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح بزرگان دین نے اپنی زندگی گزاری ہے، ان کا طریقہ کار کیا رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کے بیان میں، درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے، بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔